بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید عبداللہ علوی بخاری اشرفی ہندوستان کی سرزمین پر سینکڑوں برس مسلمانوں کی حکمرانی رہی۔ ان کا طور حکومت امن و سلامتی اور مسلموں غیر مسلم کے درمیان رواداری و انصاف کا آئینہ تھے۔ ان ہی حکمرانوں میں سلطان قطب الدین ایبک بھی ایسے ہی ایک نیک اور انصاف پسند حاکم تھے۔ انہوں نے اپنے مال کے بار زنجیر انصاف لٹکا رکھی تھی کہ اگر کسی کی حق تلفی ہوتی ہے یا اس پر ظلم کیا جاتا ہے تو مظلوم بلا جھجک اور بے خوف و خطر سلطان تک انصاف کی کہار لگا سکے۔ یہی وہ انصاف پسند مسلم فرما روا تھے جس نے جرم کی برداشت میں اپنی ہی بیٹے کو قصوروار پائے جانے پر اسلامی احکام انصاف پر عمل کرتے ہوئے سرعام کوڑے لگوائے۔ غیاث الدین بلبل جن کا دور حکومت امن و سکون اور خوشحالی میں بے مثال رکھتا ہے، اس دور کے ہندوؤں نے خود ان کے دور حکومت کی تعریف کی جس پر آج بھی تاریخی شہادت موجود ہے۔ دہلی کے قریب بالم میں 1280 عیسوی کا سنسکرت میں لکھا ایک کتبہ دستیاب ہوا جس میں غیاث الدین بلبن کے دور حکومت کی تعریف کرتے ہوئے اس دور کے ہندو مورخین کا اعتراف یوں ملتا ہے: بلبن کی سلطنت میں اسودہ حالی ہے، اس کی بڑی اور اچھی حکومت میں غور سے غزنا اور دراوڑ سے رامیشوری تک ہر جگہ بہار کی دل آویزی ہے۔ اس کی فوجوں نے ایسا امن و امان قائم کیا ہے جو ہر شخص کو حاصل ہے۔ سلطان اپنی رعایا کی خبر گیری اتنی اچھی کرتا ہے کہ خود وشنو ہندو کا دیوتا دنیا کی فکر سے آزاد ہو کر دودھ کے سمندر میں جا کر سو رہے۔ سلطان علاء الدین خلجی جن کے متعلق شر پسند طاقتوں نے جھوٹ کے پلندے باندھے اور سماج کے اتحاد کو منتشر کرنے کے لیے نفرتوں کی دیوار کھڑی کرتے ہوئے من گھڑت تاریخ مرتب کروائی، جبکہ ان کے انصاف کی گواہی آج بھی تاریخ کے سینے میں صحیفوں کی شکل میں موجود ہے۔ سلطان محمد بن تغلق بھی تاریخ ہند کے ایسے ہی مسلم فرما روا تھے جنہیں اسلام مخالف طاقتوں نے ظالم بادشاہ کے طور پر پیش کیا، جبکہ ان کے انصاف کی گواہی دیتے ہوئے اس دور کے مورخین کا کہنا ہے کہ ہفتے میں ایک روز سلطان دربار عام منعقد کر کے مظلوموں کی فریاد رسی کرتے۔ دربار میں 4 مفتی مقرر تھے جو اسلامی شریعت کی روشنی میں احکام سناتے اور سلطان اس کے مطابق فیصلہ کرتے۔ حتیٰ کہ سلطان نے ان مفتیوں کو متنبع کر رکھا تھا کہ اگر کوئی بے قصور ان کے فیصلوں کے سبب تہ تیغ کو پہنچا تو اس کا خون ناحق انہی کی گردن پر ہوگا۔ ہندوستان کے مشہور مسلم فرما روا شیر شاہ سوری کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ شیر شاہ سوری مساوات اور ہندو مسلم رواداری کا پیکر تھے۔ ان کی رعایا پروری کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا: اگر کسی نے بھی میری رعایا کے کسی فرد پر بھی ظلم کیا تو میں اس پر بجلی بن کر گروں گا اور اس کو مٹا کر ہی دم لوں گا۔ ہندوؤں پر ان کے توجہ اور کرم فرمائیوں کا ثبوت اس اقدام سے ملتا ہے کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہیں بالکل محفوظ رہیں۔ ان عبادت گاہوں کی جو مسلم حاکم حفاظت نہیں کرے گا اسے معزول کر دیا جائے گا۔ یہ انہوں نے فرمان جاری کیا ہوا تھا۔ مغل اگرچہ باہر سے آئے تھے لیکن شاہان مغلیہ نے ہندوستان کو اپنا وطن بنا لیا۔ اس ملک میں انہوں نے اس طرح محبت کی جیسے ایک بادشاہ اپنے مادر وطن سے محبت کرتا ہے، اور حکومت بھی ایسی ہی کی۔ سلطنت مغلیہ کے نامور بادشاہوں نے اپنے اپنے ادوار میں انصاف پسند و مساوات پر مبنی رعایا پرور اور روادارانہ طرز کی مثالی حکومت کی۔
مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر نے اپنی کتاب تذکِ بابری میں ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ فوج بحیرہ سے گزر رہی تھی۔ وہ ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا بحیرہ، وہ مغلوں کی فوج بحیرہ سے گزر رہی تھی تو سپاہیوں نے بحیرہ والوں کو ستایا۔ حکام نے فوراً ان سپاہیوں کو گرفتار کر کے بعد کو سزائے موت کا حکم دیا اور بعد کی ناکیں کٹوا کر تشہیر کرائی۔ مغل بادشاہ جہانگیر کا معاملہ تو اس سلسلے میں مزید سخت تھا۔ وہ روزانہ 2 گھنٹے عوام کی شکایتیں سنتے، یہاں تک کہ دوران سفر بھی اس معمول کا اہتمام کرتے تھے۔ روزانہ 3 گھنٹے مظلوموں کی فریاد سنی جاتی اور ظالموں کو بلا امتیاز و تفریق سزا بھی دی جاتی تھی۔ مغل بادشاہوں کی تعمیرات میں دیوان عام کی تعمیر اس بات کا بین ثبوت ہے کہ دربار میں عوام و خواص کو بلا تردد بلا تعمل اپنی شکایت بادشاہ کے روبرو پیش کرنے اور انصاف مانگنے کی اجازت تھی۔ یہاں بادشاہ نہ صرف عوام کی شکایات سنتے بلکہ خود فریقین سے جرح کرتے اور فیصلہ صادر کرتے تھے۔ فیصلوں میں انصاف کا اس قدر اہتمام برتا جاتا کہ اگر مجرم حکومت کا بڑے سے بڑا عہدیدار یا شاہی خاندان کا فرد بھی ہوتا تو اس سے بھی سزا دینے سے تحمل نہ کیا جاتا۔ یہ تھی ان مغلوں کی اور پہلے بادشاہوں کی عدل و انصاف پر مبنی حکومتیں جو بہت زیادہ عدل و انصاف سے کام لیتے تھے۔ مغل بادشاہوں میں شہنشاہ اکبر اعظم جہانگیر اور تاجدار مغلیہ اورنگزیب عالمگیر جیسے بادشاہوں نے انصاف و اسلامی رواداری کے وہ انمٹ نقوش چھوڑے ہیں جن پر آج بھی تاریخی شہادتیں موجود ہیں۔ شہنشاہ جہانگیر ایک امن پسند، منصف المزاج اور رعایا پرور بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے دربار میں اہم عہدوں پر کئی ہندوؤں کو مامور کیا ہوا تھا۔ متھرا میں گوبند دیوی مندر کی تعمیر کے لیے زمین بھی اسی شہنشاہ جہانگیر اکبر نے دی تھی۔ اکبر نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے یہاں کی چھوٹی بڑی غیر مسلم ریاستوں کے راجے، راجوڑے اور راجپوتوں سے دوستانہ تعلقات قائم کیے ہوئے تھے۔ نہ صرف یہ کہ بڑی تعداد میں غیر مسلم سپاہیوں کو اپنی فوج میں جگہ دی بلکہ اعلیٰ عہدوں پر بھی انہیں مامور کیا اور اپنے دربار خاص میں بھی انہیں جگہ دی۔ اکبر اعظم نے بیربل اور تان سین جیسی غیر مسلم اور قابل و نہار شخصیات اپنے دربار میں رکھیں۔ یہ ہی نہیں بلکہ اکبر نے ان کے مذہبی سفر سے ٹیکس بھی معاف کر دیا اور مندروں کی تعمیر بھی کرائی۔ اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کی تاریخ اور مغلیہ سلطنت کا ایسا بادشاہ گزرا ہے جس پر اسلام دشمن، متعصب اور حاسد مورخین نے بے بنیاد اور بے الجا الزامات عائد کر کے انہیں ایک ظالم بادشاہ بنا کر پیش کیا، جبکہ اس کی فوج
اور اس کے قلم کی ریاستیں جو گواہیاں پیش کرتی ہیں ان سے اس پر لگے تمام الزامات کی تردید خود تاریخ پیش کر دیتی ہے۔ یہ تاریخ کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق اور کھیل ہے جو ہر دور میں مخالفین حکمرانوں کی جانب سے کھیلا جاتا رہا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر اگر ظالم اور ہندو مخالف بادشاہ ہوتا تو اس کی فوج میں نہ ہندو فوجی ہوتے اور نہ ہی اعلیٰ عہدوں پر مامور ہندو عہدیدار ہوتے۔ ایک ہندو منصف آچاریہ چندر رائے نے اورنگزیب عالمگیر کی فوج میں ہندو عہدیداران کی تقرری کے حوالے سے لکھا ہے کہ شہنشاہ اورنگزیب کے عہد میں سلطنت کے اندر بڑی بڑی ذمہ داری کے عہدے ان کو ملے ہوئے تھے۔ وہ اگر ایک ظالم اور ہندو مخالف بادشاہ ہوتا تو اس کے 50 سالہ دور حکومت میں ہندوستان بھر کی ان تمام ریاستوں میں جو ان کی قلم میں شامل تھیں ایک بھی مندر نہ ہوتا۔ ان پر لگے اس الزام کی تردید کرتے ہوئے اور اس کی رواداری اور رعایا پروری کے جذبات سے متاثر ہو کر ایک اور ہندو مورخ نے اپنی کتاب تاریخ ہند میں یوں لکھا ہے کہ کاشی، پریاگ اور دوسری عبادت گاہوں کے لیے اس نے جو جاگیریں وقف کیں اور ہندو پیشواؤں کے ساتھ جو رعایتیں برتیں ان سے اس کی انصاف پسندی ثابت ہوتی ہے۔ خود اورنگزیب عالمگیر کے خطوط ان کی مہربان اور رعایا پرور، انصاف پسند اور روادارانہ حاکم کی حیثیت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس نے بنارس کے حاکم ابوالحسن کے نام ایک فرمان جاری کرتے ہوئے جو لکھا ہے وہ ایک تاریخی شہادت ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی رواداری و مساوات پر مبنی ان کے نظام حکومت کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں ہماری پاک شریعت اور سچے مذہب کی روح سے یہ ناجائز ہے کہ غیر مذہب کے قدیم مندروں کو گرایا جائے۔ یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آئندہ سے کوئی شخص ہندو اور برہموں کو کسی وجہ سے بھی تنگ نہ کرے اور نہ ان پر کسی قسم کا ظلم کرے۔ مسلم حکمرانوں نے ہندوستان کی سرزمین پر کم و بیش 1146 سال حکومت کی اور ہندوستان کو خوب ترقی دی۔ انہوں نے اپنی رعایا میں کبھی ہندو مسلم کا امتیاز نہ برتا، ہندو پر کبھی ظلم نہیں کیا، ان پر ٹیکس کا کبھی جبری بوجھ نہ ڈالا، ان کی جان مال لوٹ کر ان پر زندگی تنگ نہ کی، بلکہ انہیں وہی مراعات مہیا کیں جو مسلمانوں کو حاصل تھیں۔ ان کی جان و مال کو کبھی نقصان نہ پہنچایا بلکہ انہیں تحفظ مہیا کرنے کا خصوصی اہتمام کیا اور ملک میں بھائی چارہ و مساوات کو پروان چڑھایا۔ مسلمانوں کے روادارانہ انصاف پسند نظام حکومت کی تعریف کرتے ہوئے موجودہ ہندو مورخین لکھتے ہیں یو پی میں 600 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی لیکن یہاں مسلمان صرف 14% ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندو مذہب محفوظ رہا اور جبری اشاعت اسلام نہیں ہوئی۔ مسلمان حکمرانوں نے اپنے عہد میں رواداری و مساوات کی فضا کو قائم ہی نہیں کیا بلکہ اس کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی آبیاری بھی کی اور ایک خوشحال و کامیاب ہندوستان کی تعمیر کی۔